حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تورات لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحیح مرفوع حدیث، تورات لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی حضور یہ تورات کا نسخہ ہے، اور پھر اس کو کھول کے پڑھنے لگے۔ وہ پڑھ رہے تھے، ادھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ انور متغیر ہوتا جا رہا تھا، آپ جلال میں آ رہے تھے، آپ کا چہرہ لال پیلا ہو رہا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب نظر میرے آقا کے چہرہ انور پر پڑی تو فوراً حضرت عمر کو فرمایا تمہیں رونے والی روئیں، عمر تم حضور کا چہرہ نہیں دیکھ رہے؟ تو جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات سے نظر اٹھا کے حضور کے چہرے پر ڈالی تو فوراً کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسول اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے۔ رضینا باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، وبمحمد نبیہ، اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، مطلب معافی مانگ رہے ہیں، حضور غلطی ہو گئی، میں نے آپ کے سامنے تورات پڑھ دی۔ اس کے بعد سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، جن یہودی و نصرانیوں پر تم فخر کرتے ہو، ان کے عادات و اطوار اپناتے ہو، تورات حالانکہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے باوجود اپنے نبی کا ریئیکشن دیکھیے، کیا کر رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور تم موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ کے برحق نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم رسول میں شامل ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر آج موسیٰ آ جائیں تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر لو تو بھی تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد جو فرمایا کمال فرمایا، فرمایا لو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور وہ میری نبوت کو پا لیتے، یعنی میری نبوت کے اعلان کے دوران اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں تھا، وہ بھی میری اتباع کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام خود اللہ کے نبی، ان یہودیوں کے نبی، وہ میرے پیچھے چلتے اور تم مسلمان ہو کر ان یہودیوں کی تعلیمات کو پڑھ رہے ہو۔